الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ مسجد کو پاک کرنا، جب کہ انسان نماز میں مشغول ہو گیا تب پتہ چلا کہ مسجد نجس ہے، یا نماز پڑھ رہا تھا اسی دوران بچے نے پیشاب کر دیا، یا یہ کہ پہلے پتہ تھا باتوں باتوں میں غفلت ہو گئی اور غفلت کی بنیاد پر جا کے نماز شروع کر دی، بعد میں درمیان میں یاد آیا کہ مسجد تو نجس ہو گئی تھی مثلا۔ یہ تین امر تھے جو دوران نماز نجاست کا پتہ چل جائے کہ مسجد نجس ہو گئی ہے۔ اب آیا ازالہ نجاست جو واجب فوری ہے اس کی بنیاد پر نماز کو توڑ کر ازالہ نماز انجام دے پہلے، یا نہیں نماز کو پہلے مکمل کیا جائے اور پھر بعد میں ازالہ نجاست انجام دے، یہ مسئلہ ہے۔ اگر ان دونوں کی دلیلوں کو دیکھیں اور دونوں کی دلیل لفظی قرار دیں، ازالہ نجاست کی دلیل بھی دلیل لفظی اور وجوب نماز کی بھی دلیل لفظی، دونوں کی دلیل لفظی قرار دیں۔ جیسے نماز کی دلیل لفظی یہ ہے کہ روایت میں آیا کہ الصلاۃ تحریمها تکبیرہ و تحلیلها التسلیم، وہ تکبیرۃ الاحرام کے ذریعے سے محرم ہو جاتی ہے کہ پھر کوئی اور کام انجام نہیں دیا جا سکتا ہے، اور تسلیم کے ذریعے سے پھر حلال ہو جایا کرتے دوسرے کام۔ تو یہ روایت کا حصہ ہو گیا۔ پھر دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ ازالہ نجاست کی روایت وہ بھی جو ہے وہ لفظی دلیل ہے کہ روایت دلالت کرتی ہے وجوب المبادرۃ الی الازالۃ و فوریتها، جو روایت دلالت کرتی ہے کہ ازالہ فوری اور جلدی انجام دینا ہے، دونوں کی دلیل لفظی ہے۔ دو دلیل لفظی اور دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں اور دونوں مطلق دلیلیں ہیں، ایک دلیل دوسرے کو شامل کر رہی، دوسری دلیل پہلے کو شامل کر رہی، اس اعتبار سے کہ وجوب مبادرت کی دلیل وہ ایسی ہے کہ اسی وجوب مبادرت میں نماز کے وقت بھی وجوب مبادرت ہوگی یا غیر نماز کے وقت بھی وجوب مبادرت ہوگی، تو ایک دلیل دوسرے کو شامل ہو گئی۔ یا دوسری دلیل کہ جو دلالت کرتی ہے کہ نماز کو توڑنا حرام ہے، وہ چاہے مسجد نجس ہو جائے چاہے مسجد نجس نہ ہو، دونوں ایک دوسرے کو شامل ہو رہی ہے۔ تو دونوں مطلق دلیلیں ہیں جو ایک دوسرے کو شامل کر رہی ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ متزاحم ہیں۔ متزاحم یعنی ایک ہی وقت میں نماز بھی پڑھنا ہے، اسی وقت میں ازالہ بھی انجام دینا ہے، اور دونوں واجب ہیں، وجوب ازالہ بھی واجب ہے، نماز پڑھنا بھی واجب ہے۔ تو قاعدہ تزاحم یہ ہے کہ اس میں جو اہم ہے اس اہم کو غیر اہم پر مقدم قرار دیں گے، اور فرض یہ ہے کہ اگر ان دونوں کے اندر کسی کو اہم یا توہم اہم مانے تو مقدم ہوا کرتا ہے، لیکن اگر اہم یا توہم اہم نہیں ہے تو دونوں کے درمیان تخییر واقع ہو جائے گی۔ یہ تخییر ایسی ہے کہ اس میں ترتب اور عدم ترتب کا بھی کوئی فرق نہیں ہے تخییر میں، کیونکہ قول بترتب جو کہتے ہیں کہ پہلے ازالہ ہے واجب فوری کے عنوان سے
اور اس کے بعد نماز پڑھی جائے، ترتب کے ساتھ کام کو انجام دیا جائے. لیکن ابھی چونکہ نماز کے دوران ہے، اس لیے ترتب بھی اس وقت پتہ نہیں کہ نماز کے اوپر ازالہ موقوف ہے یا ازالہ کے بعد نماز انجام، دونوں برابر کا ہے. اس لیے ترتب والا قول بھی مان بھی لیا جائے کہ ازالہ کے بعد نماز قابل قبول ہوتی ہے، ازالہ سے پہلے نماز قابل قبول نہیں ہوا کرتی ہے. وہ اس وقت کہ جب نماز میں مشغول نہ ہو، مشغول ہو گیا تو اس وقت دونوں برابر ہے. مثلا تو دونوں برابر ترتب والے قول کی بنیاد پر بھی ہو تو پھر بھی تخیر بنے گا، کیونکہ دونوں برابر آ رہے ہیں ایک دوسرے پر مترتب ہونے کے لحاظ سے. ہاں فرق ایک چیز میں پڑے گا ترتب والے قول کہ ترتب والے قول میں یہ فرق بہت اہم ہے، دقت طلب ہے. اور وہ یہ فرق یہ ہے کہ ترتب والے قول کی بنیاد پر اگر کوئی شخص دوران نماز دونوں کو چھوڑ دے کہ نماز بھی نہیں پڑھتا ہوں میں، جو ذرا بھی انجام دے دیتا ہوں، خواہ مجھے کنفیوز کر کے رکھ دیا کہ کون سا پہلا انجام دینا، میں دونوں کو چھوڑتا ہوں، تو ترتب والے قول پر 2 گناہ ہوں گے، 2 عقاب ہوں گے، مستحق 2 عقاب ہیں. لیکن اگر ترتب والا قول نہ ہو تو ایک ہی عقاب ہے. یہ کیوں اس طرح ہو گیا؟ تو اس لیے کہ ترتب والے قول کی بنیاد پر 2 واجب ہیں، ایک ازالہ دوسرا نماز، اور دونوں ایک دوسرے کے بعد انجام دینا ہے، دونوں واجب ہیں. اس لیے 2 عقاب ہوں گے دونوں کو چھوڑنے کی وجہ سے. لیکن اگر جو ترتب والا قول نہ مانے تو اس کے نتیجے میں دونوں میں سے کوئی ایک ابھی فی الحال واجب ہے ہمارے پر، دونوں میں سے فی الحال ابھی ایک ہی واجب ہے ہمارے پر. اب ایک واجب ہے، ہم نے دونوں کو ترک کر دیا تو بھی ایک گناہ ملے گا، کیونکہ اختیاراً 2 میں سے کوئی ایک واجب ہے ہمارے اوپر. اس لیے ترتب والے قول کی بنیاد پر 2 گناہ ہیں، اور ترتب کو نہ مانے تو پھر بھی اس وقت ہمارے پر ایک ہی واجب ہے، 2 میں سے کوئی ایک انجام دینا ہے، البدل کوئی بھی ایک انجام دینا ہے. اور ہم نے دونوں کو چھوڑ دیا پھر بھی ایک ہی، ہم 2 میں سے ایک واجب تھا، اس لیے ایک عقاب ہوگا. صلی اللہ علیہ وسلم.